بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں سورہ ناس کے چند فوائد پر بات کی گئی ہے جو کہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں انسانی اور شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ اس سورہ مبارکہ کے ترجمے کو سن لیجئے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، وہ جنات میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے۔ دوستوں، اس سورہ مبارکہ میں ناس 5 مرتبہ آیا ہے جس کے معنی ہے لوگ۔ اب اگر بات کی جائے پہلی آیت میں آئے ناس کی تو اس سے مراد بچے ہیں، دوسری آیت میں آئے ناس سے مراد جوان ہیں، تیسرے ناس سے مراد بوڑھے ہیں، چوتھے سے مراد نیک صالح بندے ہیں، اور پانچویں سے مراد برے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہیں، ایک میں فرشتہ اور دوسرے میں شیطان رہتا ہے۔ جب انسان ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو شیاطین اس سے پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں، جب انسان ذکر الہی میں مشغول نہیں ہوتا تو شیطان اس کے سینے پر اپنی چونچ رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ دوستوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کے بارے میں وسوسہ پیدا ہونے لگتا ہے، یعنی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کے بارے میں ہم نے جو باتیں سنی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں، یا پھر دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے، شیطان اس قسم کے وسوسے اور باتیں انسان کے دل میں مسلسل ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان تو لگا رہتا ہے اس کام میں کہ انسان کو کسی طریقے سے گمراہ کر دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایسے وسوسوں کے موقع پر اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے سورہ ناس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کی محبوب ترین صورتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ دوستوں، اگر آپ شیطانی جناتی وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ ناس 100 مرتبہ روزانہ پابندی سے پڑھ لیا کریں یا پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے شیطانی جناتی اور انسانی وسوسوں سے حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ جادو، جنات، کالے علم اور ہر قسم کی شیطانی طاقت کے اثرات کو ختم کرنے میں بہت تاثیر رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو ان پریشانیوں کا سامنا ہو تو ایسی صورتحال میں اسے چاہیے کہ وہ باوضو 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کرے۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں اور اس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ سورہ ناس میں لفظ الناس کتنی مرتبہ آیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے، اور ہاں دوستوں، اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو سے متعلق آپ کمنٹ میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جائیں، ایک حدیث کا مفہوم سن لیجئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس پیاری سی حدیث کے بعد مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔